باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کے پہلا پارہ ہے اور سورۃ البقرہ کے 2 آیات جو ہے تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 21 اور 22۔ گزشتہ پہلے اور دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہ کا تذکرہ کیا تھا، یعنی یوں سمجھ لیے کہ 3 جماعتیں، ایک ایمان والوں کا ذکر، دوسرا ایمان والوں کے مد مقابل انکار کرنے والے، اور تیسرا ایمان والے اور انکار کرنے والوں کے درمیان کا ایک گروہ ہے بیچ میں، اس کو منافق کہنا، ادھر کے نہ ادھر کے، ان کی بھی ہاں بولتے ہیں ان کی بھی ہاں بولتے ہیں، کسی طرف سے اپنا فائدہ چاہتے ہوں، ان کا ذکر کیا تھا دوسرے رکوع میں، اور علماء یہود کا بھی اس میں۔ اب یہاں سے قرآن مجید کی دعوت عام شروع ہو رہی ہے، اب تمام انسانوں سے مخاطب ہے۔ سورہ بقرہ کا یہ تیسرا رکوع اب شروع ہو رہا ہے، جس کے 2 آیات تلاوت کی گئی ہے، 20 فرمایا ہو 21 اور 22۔ اب یہاں سے قرآن مجید کی عام دعوت تمام انسانوں کو مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اختصار کے ساتھ بتایا، اس کی تفصیل آپ کو آگے آئیں گی۔ تو سب سے پہلے بات آ رہی یا ایہا الناس۔ عربی زبان میں الناس کہتے ہیں انسانوں کو، اور یہاں فرمایا یا ایہا الناس۔ یا کے معنی آتے ہیں، یا ایو کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو ایڈریس کرنا ہے، کسی کو بلانا۔ عربی زبان میں ایہا الناس کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ انسانوں کو ایڈریس کر رہا ہے، اللہ انسانوں کو بلا رہا ہے، اللہ انسانوں سے مخاطب ہے، اللہ انسانوں کو کوئی میسج دے رہا ہے۔ قرآن کا اللہ کا میسج کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ اے انسانوں کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ ہم پہلے پڑھے تھے سورہ فاتحہ میں، یہی تھا عبادت، اعبدو، وہاں پہ کیا پڑھے تھے؟ نعبدو، ہے نا، اعبدو امر کا صیغہ ہے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، اب آرڈر دے رہے ہیں کہ تم عبادت کرو، پرستش کرو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم سورہ فاتحہ میں اس کی تفصیل سے گفتگو کی، کہ پھر اس کو یاد دلانا ضروری ہے، ہمیں اس کا اعادہ ضروری ہے۔ تو عبادت کیا ہے سب سے پہلے ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک تو انسان، اور تمام انسانوں کو کہا کیا جاتا ہے اللہ کے بندے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ تو اسی لیے نام دیکھتے ہیں عبداللہ۔ عبداللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا بندہ، جس کے معنی ہوتے ہیں، ایک عبد کے معنی غلام کے ہوتے ہیں۔ غلام کے معنی کسی کی غلامی کرنا، کسی غلامی سے مراد جو بولے وہ سننا۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ نوکر نہیں، نوکر الگ ہے، نوکر کے اپنے رائٹس رہتے، کچھ اس کا ایگریمنٹ رہتا، کہاں کام کر رہا ہوں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے اتنا کروں گا۔ غلام کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے، سمجھ میں آ رہا؟ تو غلام کا کام کیا ہے؟ کتنی بھی گہری نیند میں سو رہا، اٹھا تو اٹھ جانا انہیں فوری، اس کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے۔ غلامی کا دور جو چلا بادشاہی دور میں، تو ظاہر ہے کہ غلام کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے آقا کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اسے غلام کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ عبد ہے، عبد کے معنی غلام کے ہیں۔ غلام کے معنی کیا بنے یہاں پہ؟ اب اللہ کا بندے، عبداللہ کے معنی اللہ کا غلام، اللہ کی غلامی کرنے والا۔ کیا مفہوم کیا نکل رہا ہے اس میں اللہ کی غلامی سے؟ یعنی اللہ کے ہر حکم کے اوپر عمل کرنے والا،
جو اللہ حکم دیا ہے، عبداللہ، اسی سے عبادت بنا، عبداللہ۔ اب دیکھیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم کو جو پیدا کیا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہم کو پیدا کیا ہے، تو ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، تو ہم اسی کی عبادت یعنی اسی کی غلامی کرنی چاہیے۔ اب عبادت کا لفظ، جو لفظ عربی زبان میں آتا ہے، عبادت کے معنی کسی کے آگے انتہا سے زیادہ عاجزی کرنا، کسی کے آگے انتہا سے زیادہ عاجزی کرنا، اور اس کے اور معنی یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کسی کے آگے اپنی ذلت کا اظہار کرنا، اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا، اپنے بے خودی کا اظہار کرنا، کسی کے بھی آگے ہو آ کے مائی باپ جیسا کرتے کسی کے قدموں میں گر جانا۔ اس کے معنی کیا ہو گیا؟ آدمی کسی کے قدموں میں گر رہا ہے تو اس کے معنی کیا ہو گیا؟ اس کے آگے ذلیل ہے، انہیں کیا کہے کہ بھائی آپ ہی سب کچھ میرے۔ عاجزی کرنا، انکساری کرنا کسی کے آگے، اسے کہتے ہیں عبادت، تذلل، اور عاجزی اور انکساری اسے کہتے ہیں عبادت۔ اب یہ عاجزی اور انکساری کیا ہے؟ اس کا بہترین نمونہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ پوری اللہ کے سامنے پورے ادب سے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کی تعریف کر رہے ہم، ہے نا؟ قیام میں ٹھہرے اس کی تعریف کر رہی ہے، پھر اللہ اکبر رہا تو ہی بڑا ہے سب سے، پھر اس کے آگے جھک رہے ہیں اپن۔ جھکنا کیا ہے؟ یہ عاجزی ہوئے نا اپنی، ہے تھوڑا جھکے رکوع میں ہم، پھر سجدے میں چلے گئے پورا جھک گئے ہم، تو مطلب کیا ہوا اب؟ یعنی آئے اللہ میرا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اب میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی قیمت نہیں ہے، سب کچھ تیری ہے، سب میرا جو وجود ہے وہ تیرا عطا کردہ ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب تیرا دیا ہوا ہے، میری اپنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جا کے انہیں کرتا کیا اب وہاں پہ بندگی میں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، ہم پڑھتے ہیں نا سجدے میں، سبحانہ ایک لفظ ہے، ربی ایک لفظ ہے، اعلیٰ تین جملے ہیں اس کے۔ سبحان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پاک۔ ربی کے معنی میرا رب، اعلیٰ کے معنی سب سے بڑا، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ۔ اب کیا سینٹنس بنا اس کا؟ سبحان ربی الاعلیٰ کا، یعنی جو میرا رب ہے وہ ہر قسم کے عیبوں سے، کمزوریوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ یعنی میرا رب جو ہے، یہ کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ ہر قسم کے نقص، کمزوری اور عیب سے بالکل پاک ہے۔ یعنی کمزوریاں کیا کیا ہیں انسانوں میں، مخلوقات میں، وہ اس کی ذرا سی بھی کمزوری اللہ کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان کی بڑے سے بڑا انسان ہے یا جتنے بھی مخلوقات ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے وہ کام کر کے تھک جاتے ہیں تو ان کو نیند آ جاتی ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ تھک جانا ہے۔ آپ تھک گئے اور تھک کے یعنی نیند لگ گئی، تو آپ وہ نیند ایک ایسی چیز ہے تھکاوٹ کے بعد، اگر آپ کے جیب میں 5 لاکھ روپے بھی ہے، اگر نیند لگ گئی بس میں، وہ کب نکال لیا کیا نکالا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اپنے آپ سے غافل ہے آپ۔ یہ کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات بنایا ہے، اس کے بعد اللہ خود فرماتے ہیں وما مسنی اللغوب، ہم اتنی بڑی کائنات بنا، ہم کو چھوا تک نہیں تھکان نہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں جو تھکان جو ہوتی ہے نا وہ ہم کو چھوا تک نہیں، وما مسنا من لغوب۔ اگر جس طرح ہم تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی نے تھکان آ گئے تو کائنات جو سسٹمیٹک چل رہی ہے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ آپ بس چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آٹو چلا رہے ہیں، ٹرین جو بھی ہے، اگر جناب آپ تھک گئے، نیند آ گئی، بس میں آپ کے پیچھے 50 بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تھک گئے، اسپیڈ میں جا رہے ہیں 100 کلومیٹر کی، انگ لگ گئی، ارے 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 بولے تک آپ بھی گئے 50 بھی گئے، ہے نا؟ اسی طرح رب کائنات جو اللہ فرماتے ہیں کتنی بڑی کائنات کو میں سنبھال رہا ہوں، کیا تم نے دیکھا کبھی مجھے نیند آئی، اونگ آئی؟ اگر ہوتا تو پھر یہ کائنات نہیں چل سکتی۔ یہی بات ہے سورہ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی میں یہی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ وہ اللہ کون ہے؟ اس کو نیند آتی نہ اونگ آتی بھائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ اپنا تعارف کرایا، دیکھو اللہ کون ہے معلوم؟ جس کو نہ تو تھکان کی وجہ سے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ تو نیند آتی ہے،
ایک تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ تھکان کا ہے. دوسرا کیا ہے؟ تھکان کے بعد آدمی کے اوپر اونگ آتے رہتی، یعنی آدھا نیند میں آدھا باہر ہے اون کے معنی. ابھی اس کے بعد کیا ہے؟ اب نیند لگ گئے، پورے غافل ہو گئے انہیں ٹوٹل. تو یہ کیا ہے؟ وما مسنی من لغوب. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے. اللہ وہ ذات ہے، وہ قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے. اس کو نیند نہیں آتی. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت یعنی ہمارے اندر جو کمزوری ہے وہ اللہ کے اندر وہ کمزوری نہیں ہے. وہ اللہ رب ہے، اللہ رب ہے. جزاک اللہ. اچھا، یہاں پہ جو لفظ لایا گیا ہے دیکھیے آپ، ایک رب آیا ربکم، اس کے بعد لفظ آیا خلقکم. دو ہے اس میں، ایک ہے خالق اور ایک ہے رب. یہ دونوں میں کیا معنی ہے اس کے دونوں میں معنی ہے. ایک ہے پیدا کرنے والا کریٹر خالق، اور ایک ہے رب. پیدا کر کے آپ کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پیدا کر کے آپ کی پوری پرورش کر رہا، انہیں پوری دیکھ بھال کر رہا. ہر چیز کی جو ضرورت ہے آپ کو اللہ مہیا کر رہا. پوری پیدا کر دیا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا نا. پھر آپ کی پوری یہ کائنات آپ کے لگا دیا اللہ تعالیٰ تابع میں. ماں کی پیٹ سے اللہ آپ کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد آپ کو پال رہا اللہ تعالیٰ. جیسے اب ظاہر آ گئے، ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا بچہ، تو آپ دیکھیں گے وہ اس کے بعد کیا شروع ہوتا. جب تک پیدا نہیں ہوا تھا انہیں ابھی ماں کی پیٹ میں تھا، اور پھر جیسے پیدا ہوا تو اس کا خلق، اب پیدا کر دیا اس کو اللہ نے. پیدا ہو گیا، ماں کی پیٹ سے باہر آ گیا. اب کیا چیز کی ضرورت ہے اس کی؟ اب دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اس کو ہوا کی ضرورت ہے، دھوپ کی ضرورت ہے، نیند کی ضرورت ہے. یہ ساری ہے نا. اب یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ رب ہے. یہ ساری چیزوں کو اللہ پورا کر رہا. پیدا کرنے والا پیدا کر دیا. اب اللہ کون ہے؟ اس کو کیا کر رہا؟ وہ رب ہے، تمہاری پرورش کر رہا. انہیں ہر چیز کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ. یعنی جب جو چیز کی تمہیں ضرورت ہے، ایسا نہیں کوئی چیز اسٹاک میں آپ کو دے دیا، نہیں. جب جس چیز کی ضرورت ہے وہی دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. چھوٹا بچہ ہے تو اس کو دودھ کی ضرورت تھی، اللہ نے اس کو ماں کی چیزوں میں دودھ دے دیا نا. ہم سب پی کے آئے نا ماں کا دودھ. ہماری غذا کو اللہ پورا کرانا. ہم پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پاس دودھ نہیں تھا نا، ضرورت ہی نہیں تھی نا ماں کو. اگر پہلا ہوتے پہلے کے دیتا وہ بھی ایک بوجھ ماں کے لیے مصیبت بن جاتی وہ چیز. وہ رب ہے نا. اب ضرورت ہے، اب ضرورت آ گئی تو اب کب تک ضرورت ہے بچے کو؟ 2 سال تک. اور 2 سال تک جو ضرورت ہے اس کے بعد دیکھیے کہ اب آٹومیٹکلی دودھ سوکھ جاتا ماں کے پاس. کیوں سوکھ جاتا؟ اب انہیں کچھ گلتی کھانے کے لائق ہو جاتا. نرم نرم کھانے ماں کھلاتی ہے. اب سمجھ میں آ رہا؟ اب یہ رب ہے، اب نرم کھلاتی ہے، اس کے بعد گرم کھلاتی ہے، اس کے بعد کچھ لیکوڈ رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھائی سے اس کا معدہ جیسے جیسے قوی ہوتا جائے گا، طاقتور، ایسے ایسے اس کو غذا ہم دیتے ہیں. اور اسی طرح آگے چل کے جب بچے کو دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اور تھوڑی سخت غذا. پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھما دیتے ہیں ہم، بچہ خود جو ہے نا بھی یہ کیا ہے؟ اب یہ اسٹیج ہے، یہ اس کے پرورش کے، یہ پورے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور اللہ تعالیٰ یہ سب پورا کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ دیکھیں گے ماں کی پیٹ میں تھے جب پہلے ایک نطفہ تھا، اس کے بعد 9 مہینے بنا، کیسے کیسے اس کے پروسیس ہوئے اللہ قرآن میں تفصیل دیتے ہیں اس کی. پھر اس کو پورا ایک انسانی بچہ جب بنتا ہے اللہ فرماتا اس کو پھر ماں کی پیٹ سے باہر نکالتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رب ہے. یہ اس کو کہتے ہیں رب کی ربوبیت. ربوبیت کے معنی پرورش کرنا، پالنا، اس کی نگہبانی کرنا، نگہداشت کرنا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، وہ ہوتا رب. یہاں یہی فرمایا پہلے تو کس کی عبادت کرو؟ تم اپنے رب کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ بات دیکھیے آپ، انسان کی عقل کے عین مطابق ہے. کامن سینس بھی اس کو مانتی ہے نا بھائی. یعنی جس رب کے آپ کے اوپر اتنے احسانات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اتنی ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہے، تو آپ کو اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ اب اگر آپ کو کوئی آدمی ایک پانی کا گلاس بھی دے دیا تو آپ تھینک یو بولتے ہیں، ہے نا؟ اخلاق ہے یہ رب جو آپ کو اتنی نعمتیں دے رہا، پال رہا ہے، اس کو تھینک کرنے کا کیا طریقہ ہے اسلام میں؟
اس کی عبادت کرنا. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اخلاق ہے. اب اس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس کی بندگی کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، ہر نعمتوں کا شکر کرنا ہے، اس کے مرضی کے مطابق آپ کو لائف گزارنا ہے. لائف اسٹائل جو ہوتی ہے نا بندے کی، وہ اپنے رب کے مطابق ہونا. وہ رب کی نعرہ، وہ کون سے عمل سے راضی ہوتا ہے ہمارا رب، جو ہمارے ہر حال میں ہم کو دیکھ بھال کر رہا ہے. تو اس کے رب کی رضا کے تحت جو عمل آپ کریں گے نا، اس سے آپ کہیں گے کہ واقعی میں اللہ کا بندہ ہے. ابھی اللہ کا بندہ ہے. اور یہی بات فرمایا کہ وہ رب ہے، دیکھو تمہارا پالن ہار ہے. ایک بات آتی ہے سورہ الانفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعادلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ وہاں پہ تعجب میں کر رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتوں سے یعنی اس کے ناشکرہ بنا دیا ہے. وہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ مہربان ہے تمہارے اوپر؟ آخر بربک الکریم، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیزیں تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب کے بارے میں، جو انتہا سے زیادہ تمہارے اوپر شفقت کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے. اس کی نعمتوں میں رات دن تم پل رہے ہو. اب دیکھیے ایک گلاس پانی ہے، اگر خدا آپ کو پانی مل رہا کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ گرما کا حال ہے کسی ریگستان میں آپ چلے جائیں، آپ کے جناب علی اگر 50 لاکھ ہے، پانی ختم ہوگا اور کوئی مل گیا وہاں پہ، تو آپ پانی کا تو آپ زبان سوکھ گئی پانی کی پیاس ساری. اگر کوئی آدمی اگر ایک گلاس پانی بھی اگر وہاں پہ آپ کو دے دے تو بھائی کتنے 50 لاکھ دے دو بھائی بولتے آپ. کتنی قیمت ہوگی اس کی؟ ہے نہیں. دیکھیے آپ، تو یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک ہی ایک نعمت جو ہم عطا کر رہے ہیں تم کو، اس نعمت کا تم کوئی ریٹرن دے ہی نہیں سکتے اللہ کو. ایسی ایسی نعمت اللہ آپ کو دیا ہے رات دن. آپ دیکھیں جن کی صحت بگڑ جاتی ہے، کوئی پیشنٹ بن جاتے ہیں، بیماری آتے ہیں، تو کتنے لاکھوں روپے اس کے بعد خرچ کرتے چلے آتا ہوں، پھر اس کے بعد بھی اس کی اوریجنل پوزیشن میں نہیں آ سکتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اسی صورت میں آگے چل کے آیت آتی ہے، اے ایمان والو، اے مومنو، کھاؤ اور پیو، یہ پوری دنیا ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے. سورج نکل رہا تو کس کے لیے نکل رہا؟ آپ کے لیے نکل رہا ہے. رات آ رہی تو کس کے لیے آ رہی ہے؟ انسانوں کے، ہمارے لیے آ رہی ہے. بارش بر رہا تو کس کے لیے پانی پڑا رہا ہے؟ انسانوں کے لیے ہے. ہر چیز ہمارے لیے ہے، ہر نعمتیں ہمارے لیے. وَأَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ فرماتے ہیں زمین سے ساری نعمتیں تمہارے لیے نکالی جا رہی ہیں. ایک ایک نعمت تم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے تم. اس کے باوجود اللہ صرف یہ کہتا ہے کہ اگر تم واقعی میں اس کے بندے ہو، اس کی بندگی کرنے والے ہیں، تو پھر اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرتے رہو اللہ کی نعمتیں. تو وہاں فرمایا یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، وہ کون ہے جو آپ کو، جو تمہارا رب ہے، جو سب سے زیادہ مہربان ہے تمہارے پر، وہ کریم ہے تمہارے اوپر، اس کی نعمتیں اتنی ہیں. آخر اس رب کے بارے میں تم کو کون ہے جو گمراہ کر دیا ہے، بھٹکا دیا ہے، غافل کر دیا تم کو اللہ سے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقک، دیکھو وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تم کو کریٹ کیا ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پیدا کیا. الذی خلقک فسواک، پیدا کرا کیسے؟ پورا تندرست بنایا آپ کو، صحت مند بنایا آپ کو ہر چیز پہ. اور فعادلک، اور جب اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی باڈی کے اندر ہر چیز کو بیلنس پہ رکھا، بیلنس پہ رکھ کے پیدا کیا ہر چیز. اعتدال، اعتدال، عدل، عدل کہتے ہیں کہ انصاف، انصاف کہتے ہیں کہ برابر، ہم وزن، یعنی ہر چیز کا بیلنس رکھا باڈی کے اندر، ہر چیز. دو آنکھیں دیے، بیلنس ہے نا؟ یہ نہیں ہے. اگر ایک ٹیڑھی ہو گئی تو اس میں ادھر دیکھا تو ہم سمجھ رہے ہیں میرے کچھ دیکھ رہا، سب جھگڑے ہو جاتے لوگوں کو. ارے نہیں یار، وہ اس کے
آنکھ میں خرابی ہے بولتے ہیں، حالانکہ دیکھ رہا ہوں نہیں سمجھ میرے کو دیکھ رہا ہوں نہیں، تو کیا ہے یہ ترچا ہو گیا، بیلنس نہیں ہے اس کے پاس۔ کان ہے آپ کے 2 کان ہیں، اگر یہ کان کے کبھی دیکھیں پانی نہ لے تو پانی اگر گیا تو ڈبل آواز سنے نہیں آتی، کبھی آتی نا۔ اگر ہمیشہ ایسا ہو گیا ان بیلنس ہو گئے تو آپ ڈبل آواز آ جائیں گے آپ کو ہر چیز میں۔ آپ دیکھیے، آپ یہی معاملہ ہے نا، پیر 2 ہے آپ کو دیا صحیح، 1 انچ ایک پیر میں بھی اگر فرق آ گیا آپ کے، ایک پیر میں 1 انچ چھوٹا ہو گیا، چل سکتے آپ؟ چل سکتے، بیلنس رہتا نہیں نا۔ آپ بولیں گے ارے وہ لنگڑائی جو بولیں گے اس کو آپ کو۔ تو اسی طرح تو میں باہر کی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اسی طرح پوری باڈی کے اندر ہر چیز کو اللہ نے بیلنس پہ رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتی ہماری نعمت ہے، ہر چیز کو ہم پیدا کیے، تم کو تندرست بنائے، اور ہر چیز کو تمہارے لیے اعتدال یعنی بیلنس پہ رکھا ہم نے آپ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ دیکھو اللہ وہ ہے تو ماں کی پیٹ کے اندر تمہاری صورت بنا رہا، مصور ہے، کیسی صورتیں بنا رہا اللہ۔ کیا بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ کتنے کروڑوں ملینوں کتنے انسان ہوں گے دنیا میں، ایک دوسرے کی صورت نہیں ملتی، بھائیوں کی نہیں ملتی بھائی، دوسرے تو چھوڑ دو آپ، 4 بھائی ہیں تو 4 بھائی کے اندر کچھ مشابہت ملے گی تھوڑی بہت، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے نا بالکل الگ رہیں گے ایک دوسرے سے۔ تو تمام انسان تو الگ بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ فَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نہ صرف صورت بنا، بہترین صورت بنایا تمہاری۔ یہ کتنا ایک بالش کا چہرہ ہے، صرف ایک بالش کا چہرہ، ایک بالش کے چہرے میں ملینوں کھلیونوں کتنے ہیں نا، ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ اس کی کمال کیا ہے، قدرتی، ایک بالش کے اندر ہی کوئی کسی کو نہیں مل سکتا۔ کروڑوں انسانوں کو آپ جمع کر لیں لائن میں لگا کے، آپ قدرت اس کی ہے کہ ایک بالش کی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈفرنس کروڑوں ڈفرنس اللہ کی وہ قدرت ہے۔ فرمایا تم پہچان سکتے ہو چہروں کو، ارے یہ آدمی نہیں بھائی، وہ نہیں، اس سے نہیں ملتا، اس سے نہیں ملتا۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ فرمایا، اور بہترین صورت بنائی تمہاری۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو جو بنایا ہے نا صورت، اگر اس سے اچھی کوئی بنا سکتا تو یہ بتاؤ کہ ایک چہرہ ہم تمہیں بنائے ہیں تو اس میں کوئی نقص نکال کے بتاؤ، یا پھر جو چیز کو جہاں پہ رکھے، آنکھ کو، ناک کو، ہونٹ کو، کان کو، یا ہمارا کہیں غلط فٹنگ ہے کیا ہے، تو آنکھ کو دوسری جگہ لگا کے بتاؤ، آپ کان کو دوسری جگہ ہٹا کے ذرا بتاؤ، ناک کو دوسری لگاؤ، آپ ناک کو ادھر سے نکال کے کان کو لگا، کان کو دیکھو۔ آپ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں آپ کے ایک آدمی کے جناب علی 5 کے بجائے 6 انگلیاں ہو جاتی ہیں، ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو۔ تو اصل بیس کیا 5 انگلی ہے، جب اس کی 6 انگلی بن جاتی ہے تو وہ انگلی کیا ہوتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی، وہ کسی کام کی نہیں، حالانکہ 6 بولے تو اور طاقت آنا اس میں، اور زیادہ پکڑ آنا اس کی گرفت، لیکن نہیں، اللہ اصل جو بیس ہے وہ 5 کا ہے، وہ تو 5 سے اگر 6 ہو گئے تو 6 انگلی آپ کی کسی کام کی نہیں رہتی، وہ ناکارہ رہتی ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری قدرت کو دیکھو، فرمایا تو کیسا ہم نے تم کو بنایا، کیسا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، فرمایا۔ اچھا اب ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ، سورہ رحمان ہے نا، الرحمن خلق الانسان، اور وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ، 4 باتیں فرمائی نا، اس میں آخر میں ہم نے انسان کو بولنا سکھایا ہے۔ یہ ایسی بات ہے میرے بھائیوں، انسان جو گفتگو کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا جو شاہکار ہے، بہت بڑا۔ گفتگو کرنے کے لیے کیا چیزیں ہمارے پاس، اب زبان، 2 ہونٹ، ختم، یہی چیز سے چورانا سب کچھ۔ آپ دیکھیے ایک گونگے کو بھی زبان ہوتی، ہونٹ بھی ہے اس کو، گونگے میں بولنے والے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جہاں تک بھی معاملہ جو ہے نا وہ فیبریکیٹنگ کا ہے، اس کا حلق وہی ہے، اس کا گلا وہی ہے، اس کی آنکھ وہی ہے، مطلب اس کی زبان وہی ہے، اس کے دونوں ہونٹ وہی ہے، مگر نہیں بول سک رہا۔ یہ تو صرف اللہ کا ایک معجزہ ہے جو فرماتے ہیں ہم، اور وہ گونگے کو اسی لیے رکھیں کہ اس سے تم حاصل کرو قدرت ہماری کیا ہے۔ دیکھو قدرت، دیکھو ہماری کیا ہے، فرمایا ہم نے تم کو بولنا سکھایا ہے، گفتگو کرنا سکھایا ہے، یہ ہمارا بہت بڑا فضل تمہارے اوپر ہے، فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرو ہر معاملے میں،
تو یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رب کی بات کر رہا تھا میں. رب کون ہے؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا. ہر مخلوق کو، جتنے بھی مخلوقات ہیں، اس کون پیدا کیا؟ اللہ. ان کو پال رہا کون؟ ان کی غذا کون دے رہا ان کو؟ اللہ دے رہا ہے. ہر مخلوق کی غذا مل رہی نہیں مل رہی؟ دیکھیے اب آپ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب غذا کے محتاج ہیں، لیکن ان کو غذا مل رہی نا؟ اللہ پہنچا رہا ان کو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جتنے بھی مخلوقات زمین پہ ہیں ان سب کی غذا کی ذمہ داری ہم پہ ہے. ہر ایک کو ہم رزق دے رہے ہیں. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کبھی ڈسکوری میں چینلوں میں آپ دیکھیں گے کیسے کیسے سمندر کی مچھلیوں کو اللہ کیسے کیسے پال رہا ہے. باریک باریک چونٹیاں ہیں ذرا ان کو کیسے غذا مل رہی ہے. ہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جناب کسی زو کے اندر 4 ہاتھی آ گئے تو حکومت کی حالت خراب ہے کھلاتے کھلاتے ان کے بجٹ میں. یہ ہاتھی اتنا کھاتا ہے نا بھائی، اور ہاتھیاں لاکھوں ہاتھیاں جنگل پڑے ہوئے اللہ کھلا رہا ہے ان کو. آپ دیکھیں گے کبھی کوئی ہاتھی بھوکا ہے، چونٹیوں کو تو چھوڑ دو آپ، ہاتھی بڑے سے بڑا شیل پار رکھے آپ کے اندر زو کے اندر ان کو کھلاتے کی حالت خراب ہو جا رہی بجٹ میں. تو مطلب یہ اللہ فرماتے ہیں رزاق ہے، رب ہے. ہر ایک کی غذا کا ہم نے انتظام کیا ہے، ہر ایک کی غذا کا. انسان تصور نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قدرت کے نظاری جو نا مناظر آپ کو ڈسکوری میں دیکھنا چاہیے آپ کو. اس میں بتاتے ہیں باضابطہ تحقیق ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کیسی کیسی سینچری اللہ اپنی کتاب میں اس کو بتا دیا ہے. ہاں تھیوری کے طور پہ وہ قرآن میں موجود ہے، پریکٹیکل طور پہ اس زمین کے اوپر اس جناب علی دنیا میں وہ ساری مخلوقات بکھری ہوئی ہیں اور ڈسکور کر کے آپ کے سامنے وہ چیزیں آ رہی ہے. ایک ایک جانور کی کتنی غذا ہوتی ہے اور وہ اللہ فرماتا ہے ان کسی کو ہم بھوکا نہیں کریں، سب کو ہم کھلائیں. رزاق ہے. ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہاری پرورش کرنے والا ہے. اب یہ ساری باتیں بتا دینے کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی عبادت کرو کیونکہ اس کے احسانات ہیں تمہارے اوپر. اس کے احسانات ہیں تمہارے اوپر، اس کی نعمتوں میں تم پل رہے ہو. لہٰذا اب عقل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا، عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے. اس کے بندے ہیں. اور اللہ کا یہ بھی حکم ہے قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، ہمیں چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، اس سے بحث نہیں. یہ جو نعمتوں میں ہم ہیں، اگر جتنی بھی ہم کو نعمتیں ملی اور اسی کا ہم شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ فرماتے ایک تو نعمتیں وہ باقی رہیں گی اور مزید ہم اس کے اندر اضافہ انکریج کرتے چلیں گے تمہارے، کیونکہ تم نے شکر ادا کیا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ رزاق ہے، رزق کا انتظام کیا ہے. اب آپ دیکھیں گے، اب آگے چل کے بات آ رہی ہے، میں آگے اس کی تفصیل بھی. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے انسان اس دنیا میں آ کے مر گئے ان سب کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو مطلب کیا ہوا یہاں پہ اب؟ یعنی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے نا بھائی، اس نے ہم سے پہلے جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے اس کو بھی انہی نے اللہ پیدا، یعنی اللہ. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں. تو اب یہاں پہ جو بات فرمائی گئی ہے، ایک تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اب ایٹ پریزنٹ ہم جتنے زمین پہ، وہ آیت آ رہی ہے اللہ تم کو پیدا کیا. اب جتنے بھی حاضر ہیں ان کے متعلق یہ بات آ رہی ہے، اور ہم سے پہلے جتنے گزر گئے ان سب کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا، اب یہاں پہ شرک کی نفی ہو رہی ہے آگے چل کے. اصل میں شرک کے متعلق یہ بات آ رہی ہے لعلکم تتقون. تو سارے لوگوں کا پہلے انسان آدم علیہ السلام، ان کی بیوی زوجہ حوا، ان کی جو اولاد نکلی اب وہ زمین پہ پھیلی ہے پوری، ہم سب ان کی اولاد ہے، پورے انسان جس میں کوئی مذہب کا تصور نہیں ہے، سمجھو پورے انسان بحیث تھے. وہ سب کس کی اولاد ہے؟ آدم، ان کی اولاد ہے زمین پہ پھیلی.
تو اس طرح اللہ نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا ان کے ماں اور باپ سب کے ایک ہیں. لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اب اللہ کچھ دلیل دے رہا ہے یہاں پہ اللہ کون ہے آخر. کچھ باتیں تو میں آپ کے سامنے پہلے لا چکا ہوں. دیکھو اللہ کون ہے معلوم ہو. کیا کیا تمہارے لیے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا بچھا دیا. یہ زمین اللہ بچھا دیا ہمارے لیے، اور یہ زمین ہمارے لیے ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ایک واسطہ وسیلہ بن گئی. دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک نیچے اللہ فرماتے ہیں ایک زمین ہے، اوپر آسمان ہے اسکائی. ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت کی شکل دے دی. اور ہم نے آسمان سے تمہارے لیے کیا کیا؟ بارش کا انتظام کیا. اور اس بارش کے بعد ہم نے کیا کیا؟ پھر زمین سے تمہارے لیے اناج کا انتظام کیا. اب آپ دیکھیے، یہ اللہ ہے. اب ہماری ضرورت کو اللہ کیسے پورا کر رہا، اس کی طرف آپ کو اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ وہ ہے جو زمین کو بچھا دیا. اور زمین کیا ہے؟ مٹی ہے. کیا ہے بھائی؟ مٹی ہے. مٹی. اس مٹی میں کیا کچھ نہیں ہے؟ کیا کچھ نہیں ہے؟ وہی بات آ رہی ہے. ہماری زندگی کی بقا کہاں سے؟ سب سے پہلے پانی ہے، اس کے بعد اناج ہے، ترکاریاں ہیں، میوے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہم نے کیا کیا؟ آسمان سے بارش برسانے کے بعد اب زمین کو ہم نے پانی پلایا. یعنی زمین میں پانی جاتا ہے نا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایگریکلچر ہوتے ہیں، کھیت باڑی ہوتی ہے، فلاں فلاں، اس کے بعد اناج آتا ہے. وہی ہماری غذا بنتی ہے. اور یہ غذا آ رہی کہاں سے؟ مٹی میں سے آ رہی ہے. یہ مٹی کا کمال کیسا ہے آخر؟ یہ سوچنے کی بات ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. پس اس بارش کی وجہ سے اور زمین سے ہم نے کیا کیا تمہارے لیے؟ ثمرات. ثمرات کے معنی پھل، اناج. رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کا انتظام کیا ہم نے. اللہ انتظار کر رہا رزق کا. آپ دیکھیں گے کبھی کبھی بھی کوئی چیز کھانے پینے کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور وہ مہنگی ہو جاتی ہے. کیوں مہنگی ہو جاتی ہے؟ اس کی پیداوار کم ہوئی. یہ ہے اصل. تو پیداوار کم ہوئی تو کبھی ٹماٹر 100 روپے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے آپ کیوں؟ اس کی پیداوار کم ہو گئی. کبھی پیاز 100 روپے ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کی پیداوار کم ہو گئی. ایک بات ہو گئی. جب پیداوار کم ہو گئی تو وہ چیز 10 روپے والی، 20 روپے والی 100 روپے میں ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خدا نہ خواستہ اگر وہ پیدا کرنا ہی بند کر دے تو تم کتنے روپے میں ملے تو نہیں ملیں گے تم کو. تو اب آپ کے نوٹ کا کمال نہیں ہے یہ. اگر وہ پیدا نہ ہو تو آپ کتنے بھی نوٹ لے کے جاؤ، آپ کو 1 کلو بھی نہیں مل سکتا. آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس نوٹ ہے میں خرید لوں گا نا. ارے پیدا ہوئے تو خریدیں گے نا تم وہ اناج. اناج کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق کا دے. رزقا لکم، وہ تمہارا رزاق ہے، رزق کا انتظام کر رہا ہے تمہارے لیے. تم سمجھ رہے ہیں کہ میری پاکٹ میں بینک بیلنس بہت بڑا ہے، میں سب خرید لوں گا. کہاں سے خریدتے آپ؟ ہے کیا؟ کاغذ کے ٹکڑے جناب علی تل کے کھانا پڑتا آپ کو. نوٹ ہیں گے کیا؟ آپ بتا رہے ہیں اللہ عقل والوں کے لیے ساری چیزیں عقل والوں کے لیے فرمایا ہے. رزقا لکم. اب رزق کے معاملے میں کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے ماء مبارکہ، برکت والا پانی برسایا. اور اللہ قرآن میں حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں ہم نے زمین میں برکتیں رکھی ہیں. پانی برکت والا اور زمین میں برکت. برکت کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا انکریج ہونا، بڑھوتری ہونا، زیادہ ہونا ہے نا. یہ مثال کے طور پہ جیسے ہم چاول کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، جواری کھاتے ہیں، اناج جو بھی ہے، جیسے فروٹ میں میوے کھاتے ہیں. آپ چلیے اب یہ مثال لے لیتی. ایک مکئی کا بھٹا ہوتا نا، ایک بھٹا، ایک دانہ زمین میں گیا. کیا بھائی کتنے دانے جاتے ہیں؟ ایک. وہ ایک دانے سے درخت پودا نکلا نا. کتنے کم سے کم اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کو 7 بھٹے 7. تو ہر بھٹے میں کتنے ہو گئے؟
700 کتنے ہو گئے بھائی؟ 700 700 دالیں کتنے تھے دانے آپ؟ 700. دنیا کا کوئی بینک اتنا آپ کو دے رہا انٹرسٹ، 1 روپے کو 700 روپے دے رہا پلٹا کے، ہے کوئی ایسا؟ بتائیے آپ. یہ برکت اللہ بولے ہے، یہ ہمارے بارش ہے، ہمارے زمین میں برکت رکھی ہے نا ہم نے، وہ برکت ہے. تم 1 ڈال رہے ہیں تو ہم تم کو پلٹا کے 700 دے رہے ہیں، تم کو ضرورت ہے. اگر تم 1 ڈالیں گے، 1 ہی ڈالیں گے، 1 ہی تو تم بھوکے مر جاتے. پھر تم 1 دانہ ڈالے تو ہم پلٹا کے، اگر وہی 1 دیں گے تو 1 دانہ ڈالتے ہی نہیں، وہ بھی کھا جاتے آپ. ارے 1 ڈالے تو 1 ہی چارہ، فائدہ کیا؟ اس کچھ کھا لو تم، اتنی محنت کر کے فائدہ کیا بھائی؟ تو 1 ڈالے تو آ رہے ہیں کتنے؟ کم سے کم 700. ہمارے سابقہ انڈین جو پریسیڈنٹ تھے نا، عبد الکلام آزاد، انہوں نے اسٹوڈنٹ کی کلاس لے رہی تھی، اس وقت انہوں نے ایک سوال کیا اسٹوڈنٹ سے، بڑی اچھی بات ہے یہ. انہوں نے سوال کیا ایک اسٹوڈنٹ سے، بیٹے اس سیب کے اندر کتنے دانے ہوتے، کتنے بیج ہوتے ہیں سیب میں؟ ایک ایپل جو ہوتی ہے نا، اب کاٹتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں اس کے اندر؟ تو بچوں نے کہا بھائی 3 ہوتے، 4 ہوتے، 5 ہوتے، ہے نا. جواب دیا ہاں. بات یہاں تک نہیں ہے. اب دیکھیں اصل بات ہے، اصل بات کیا تھی؟ کیا پوچھا انہوں نے؟ ایک سیب میں کتنے بیج ہوتے ہیں؟ بچوں نے کیا جواب دیا؟ 6 7 8 جو بھی ہوں گے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے 6 7. اس کے بعد پلٹ کے کیا فرمایا؟ ایک بیج میں کتنے سیب ہوتے؟ یہ ہے خدا تک جانے کے لیے آپ کو. ایک سیب میں 3 4 5 6 جاتے ہیں، کاٹے تو سب کو معلوم ہے. اب یہ سمجھ میں آ رہا؟ اب اصل کیا ہے چیز؟ اب ایک بیج کے اندر کتنے سیب ہوتے ہیں؟ یعنی ایک بیج جب زمین میں ڈالیں گے تو اس کے درخت ہوگا، اس کے پتے لگیں گے، اس کے ڈالیاں لگیں گے، اور ایک درخت تو ہزاروں سیب لگیں گے. کس میں؟ ایک بیج میں. اور ایک سیب میں 4 5 دانے. یہ برکت اللہ اسے کہتے ہیں. یہ تو اللہ فرمایا کہ تو بیج کے معاملے میں ہے، بیج ڈالے. لیکن اللہ تو وہ ہے جو اس کائنات کو جب شروع کیا کوئی چیز تھی ہی نہیں، وتھاؤٹ میٹیریل کی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ بنا کے کھڑا کر دیا. وہ اللہ ہے. وہ کوئی چیز میٹیریل ہے اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے آپ کا. کوئی چیز میٹیریل آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی رانگ میٹیریل آپ کے پاس نہیں ہے، اور کوئی بنا رہے تو وہ بنا ہی نہیں سکتا کوئی کبھی بھی. وہ صرف اللہ ہے بنانے والا. بدیع السماوات والارض قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہے، اس زمین اور آسمانوں کو بغیر کسی میٹیریل کے بنایا. ہے کوئی دنیا میں سائنٹسٹ بغیر میٹیریل کے بنانے والا؟ نہیں بنا سکتا. اس کو مادے کی ضرورت ہے. اسی لیے پورا سائنس کے سٹرکچر جو مادے پہ کھڑا ہوا ہے، میٹیریل. اس کے بعد پھر آگے سوچا جائیں گے کس سے کون سے میٹیریل سے کیا کام لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں رکھ دیے ہیں. مطلب اللہ نے رانگ میٹیریل رکھ دیا تمہارے لیے. اب اس کو استعمال کرو اپنے لیے. تم دعوت اللہ کائنات کو استعمال کرو، تم تحقیق کرو، ریسرچ کرو، تمہارے لیے ہر چیزیں سب وہ اللہ ہے فرمایا. تو اللہ کون ہے کیا بتایا یہاں پہ؟ ایک تو اللہ قرآن میں ایک مقام پہ فرمایا وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ أَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ. اللہ وہ ہے، آسمان تمہارا ذرا منڈی اٹھاؤ، آنکھیں اٹھا کے دیکھو، یہ آسمان جو تمہارے اوپر تنا ہوا ہے نا، یہ بغیر کسی پلر کے کھڑا ہوا ہے. کیا تم کوئی بنا سکتے ہیں ایسا؟ کوئی بلڈنگ بنا سکتے تم؟ اللہ بول رہا ہے یہ بات بغیر کسی. تو فرمایا اللہ نے اس بارش کے ذریعے سے، زمین کے ذریعے سے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. یہ تمہارے رزق کا انتظام ہو رہا. وہ اللہ ہے جو تمہارا رزق کا انتظام کرنے والا ہے. کون ہے وہ؟ وہی اللہ ہے. عبادت اور بندگی کس کی ہونی چاہیے؟ اب اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں. رب. اب اس کے بعد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. بس اب جو ہے جب تم کو یہ چیز معلوم ہو گئی کہ یہ ساری کائنات کا اللہ بنانے والا ہے، بارش کا برسانے والا اللہ ہے، سورج کا نکالنے والا اللہ، ہواؤں کا چلانے والا اللہ، رات اور دن کا لانے والا اللہ ہے، ہاں سارے رزق کا انتظام کرنے والا اللہ ہے.
تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں اللہ؟ ہے کوئی؟ تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اللہ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے تم بندگی کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جتنے خدائے مانو تم، لیکن ہم کو پروف دے کہ ان کو کیا چیز پیدا کرے اس کے بعد ان کی بھی بندگی کرو. پھر نہیں، یہ منع نہیں ہے نا، دلیل دی اللہ تعالیٰ، وہ بات فرمایا. یہ ایک سورہ بڑی اچھی بھی ہے، یہ سورہ نمل ہے، پارہ نمبر 20 ہے، شروع ہو رہا پارہ یہاں سے. اب اللہ سوال کر رہے ہیں، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، وہ کون ہے جو زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، بنایا؟ آپ سے سوال ہے، کون ہے؟ بول رہے اللہ. وانزل لکم من السماء ماء، اور بنا کے کیا کیا؟ پھر آسمان سے بارش کا انتظام کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پس بارش برسنے کے بعد اللہ نے زمین سے بہت سارے باغات اگائے، گھنے باغات یعنی پھل وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے زراعت سے ہوتی ہے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم کسی جناب باغ کو اگا سکو، بنا سکو، کہ درختوں کو پیدا کر سکو. تمہارے بس میں نہیں. اگر تم نے زراعت ڈالی بھی ہے، اگر بارش نہ ہو تو وہیں سوکھ جاتی، وہیں جل جاتا تمہارا ملک. یہ ہم ہیں، اتنے بڑے بڑے گھنے جنگلات بنائے ہیں، باغات بنائے ہیں. کوئی ہے کیا؟ پوچھ رہے اللہ تعالیٰ آگے چل کے. الہ مع اللہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ کون؟ یعنی زمین اور آسمان کو بنانے والا، آسمان سے بارش کا برسانے والا، کیا کوئی ہے تم میں سے ویسا؟ یا باغات کو اگانے والا، ترکاریوں کو اگانے والا، میووں کو اگانے والا، اناج کا دینے والا، کوئی اور بھی اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ، کوئی خدا، کوئی گاڈ ہے کیا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں. تو نفی میں ہے پوری دنیا. فرمایا نہیں، تو پھر عبادت دوسروں کی کیوں کر رہے ہیں تم؟ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے، اللہ کے آگے سجدے کرنے کی بجائے دوسروں کے آگے جا کے تم کیوں کر رہے ہو، جو وہ تمہاری طرح بندے ہیں. یہ بات اب آئی ہمارے سامنے. اللہ بولا تم سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ان کو میں پیدا کروں، یعنی تم جن کے آگے جا کے جھک رہے نا، وہ بھی ہماری طرح تھے اس سے پہلے. مر گئے وہ دنیا سے، آگے چلے گئے اس دنیا سے، ختم. تو کیا مرنے کے بعد وہ تمہاری مدد کریں گے؟ وہ تمہاری مدد کو آئیں گے؟ ارے بھائی وہ اپنی زندگی نہیں بچا سکے، موت آئی تو مر گئے وہ لوگ، تو پھر تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ تصور کیا ہے؟ یہی فرمایا تم کو اچھی طریقے سے معلومات ہے، علم ہے. تم اپنے سے پہلے لوگوں کو، یہ ہمارے بڑے بڑے وہ ہیں، سمجھ میں آ رہی، بزرگ آئے فلاں فلاں جو گزرے ہیں نا 600 سال 1000 سال کے، ان لوگوں کی عبادتیں پوجا ہو رہی ہے زمین کے اوپر. تو اللہ فرماتے وہ بھی تمہاری طرح بندے تھے، ہم نے ان کو جب پیدا کیا ان کو موت دی، اب تم کو بھی ہم پیدا کریں، تم کو بھی موت آئے گی، پھر دوسرا جنریشن آئے گا اس کے بعد تمہارے بعد، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو دوسرا کیا کچھ دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں دے سکتا ہے. وہ بھی ہماری تیری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور چلے گئے. کتنے بھی پیر پیغمبر کیوں نہ ہو، وہ بھی دنیا میں آئے ماں کی پیٹ سے، چاہے نا پیدا ہو کے آئے وہ لوگ، ان کا بھی بچپنا تھا، انہیں بھی ماں کا دودھ پیا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو. فرمایا اچھا ما کان لکم، اس کے بعد فرمایا بل ہم قوم یعجلون، بلکہ یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. بات سمجھ میں بھی آئی تو لیکن غور نہیں کر کے نکل جا رہے ہیں. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا. اچھا وہ کون ہے جس نے زمین کو آپ کے لیے، ہمارے لیے رہنے کی جگہ بنایا ہے؟ زمین کو ہمارے لیے رہنے کی جگہ بنایا ہے. آج ناسا سائنس ملینوں بلینوں خرچ کر کے جناب تلاش کر رہے ہیں زمین کے علاوہ کہیں رہ سکتے ہیں کیا ہم بول کے. سمجھ میں آ رہا ہے کتنی کوئی یہاں پھگٹ میں مل رہی ہے ہر چیز، اللہ رکھ دیا تمہیں. ارے جو چیز پھگٹ میں دی ہم تم کو، تم جا کے ڈھونڈ رہے وہاں رہیں گے یہاں رہیں گے. ارے جہاں ہے وہاں رہو. اللہ فرماتے ہیں اور اس کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دینے والا رزاق ہے وہ. ہاں اللہ فرماتے تم کہیں بھی جائیں گے، ظاہر ہے کہ اللہ کا جو بنا ہوا نظام ہے نا، وہیں پہ تمہاری جناب فطری قوانین کے مطابق تمہاری ضرورت کو پورا کیا گیا ہے. وہ کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنائے، یہاں پہ تم رہنے کے لیے بنائے. تم بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو، 100 200 مالے کے بلڈنگیں بن رہی. آپ تو بچے اسٹوڈنٹ ہیں سائنسداں، آپ کو معلوم ہے کہ زمین تو گھوم رہی نا، گھوم رہی. اتنی بڑی بلڈنگ کیسے کھڑی ہوئی؟ بیلنس
اللہ بول رہے نا یہ ہم نے زمین کو بیلنس بنایا. کیسے بنایا؟ آگے آ رہی ہے بات. امن جالا رضا خرام و جالا خلالہ نہارا. اور زمین کو ہم نے کیسے بنایا؟ گلوب، گول ہے یہ، چپٹی نہیں ہے. اگر چپٹی بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ زمین میں اگر اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا، پہاڑے نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر زمین بالکل اس طرح ہے، لیول ایسی چاہیے، پانی کا پانی ڈالو، پانی یہی ٹھہر جاتا نہیں. گول ہے تو پانی کیا کرتا؟ آپ جدھر اتارے ادھر بھاگتا پانی. اب تو اللہ کیا فرمایا؟ اس گول زمین کو بنا کے ہم کیا کہ اس کے اندر سے ندی اور نالے نکالے ہم. ہاں اگر یہ نہیں ہو، جس کے بعد کیا پہاڑ بنایا، وہ جعل لہا رواسیا، اور ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا میخیں بنا کے. اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں کا نظام کیا ہے؟ وہ جعل لہا رواسیا. رواسیا کے معنی پہاڑ ہے. ہم نے زمین کے اوپر کیا کر دیا؟ اس کو چاروں طرف زمین کو پہاڑوں کو گاڑ دیا، اس کو میخیں بنا کے. کیوں گاڑ دیا؟ کہ یہ زمین کہیں لے کے تم کو لڑک نہ جائے، اسی لیے پہاڑ بیلنس کے لیے ہم نے اس کو رکھا. ایک تو یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو تمہارے پاس ہے، اس کے اندر تمہارے لیے رانگ میٹیریل بہت سارا پڑا ہوا ہے. تیسری بات یہ کہ بڑے بڑے پہاڑ ہے، جب بارش ہوتی ہے نا، جہاں پہاڑی علاقے ہیں وہاں جب بارش ہوتی ہے تو بارش ندی اور نالوں کی شکل میں آتی ہے، اور ہم ڈیم بنا کے اس کو ہمارے لیے استعمال اسٹور کر لیتے ہیں پانی کو. اگر وہ بڑے بڑے نہیں ہوتے پہاڑ تو ندی آتے نا، نالے آتے ہیں، ڈیم بنا سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو کیا بات ہوئی ہے؟ ہمارے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے زمین کو. فرمایا دیکھو ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں. فرما سورہ ذاریات میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. اور یہاں فرمایا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. اور ایک بات ہے بڑی احمد، اللہ فرماتے ہیں دیکھو سمندر کو دیکھو تم، یہ ندی بھی بھرے اور سارے ندیوں جا کے کہاں رہے؟ سمندر میں جا رہے ہیں. ابھی جتنی روک سکتے ہیں ہم روک لیے، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. کہاں جاتا؟ پھر پانی پلٹ کے پھر جہاں سے آیا تھا وہیں جاتا. سمندر سے آیا تھا پانی، پھر سمندر میں گیا. اور سمندر میں اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر ہے، سمندر کا پانی کون سا ہوتا؟ کھارا، بالکل کھارا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہماری یہ قدرت ہے کہ ہم نے سمندر کے اندر ایسے ایسے جناب علی دریا رکھ دیے ہیں، ایک طرف کھارا پانی ہے تو دوسرے طرف میٹھا پانی ہے، سویٹ، اور دونوں ملتے نہیں. اب وہ ہم دونوں کے اندر ایک پردہ ڈال دیے ہیں، وہ پردہ تم دیکھ نہیں سکتے. وہ آج دنیا بول رہی ہے، بڑے بڑے جہاز جاتے ہیں، لنگر ازا ہوتے ہیں سمندر کے، جہاں پہ میٹھا پانی آتا ہے تو وہاں پہ پینے کے لیے بھر لیتے ہیں وہ لوگ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. دیکھیے 1400 سال پہلے قرآن جی سے تصدیق کر رہا نا، تو ارباں کا بھی سمندر میں اتنی گہرائی میں گئے تھے نہیں، کچھ نہیں. اللہ کا علم اللہ بنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں. ہم نے انسانوں کے لیے اس کو رکھ دیا ہے. فرمایا وبین البحرین حاجزا، فرمایا کہ دونوں کے درمیان میں ہم یہ پردہ رکھا ہے. پردہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ صرف ہم بولے پردہ بولے تو کچھ شنگا کیا ڈھونڈ رہے ہیں سائنسداں، آج تک کچھ ہے کیا بیچ میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ حکم دے دیا، پابند ہے. انہیں ادھر نہیں آتا، انہیں ادھر نہیں آتا. ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے. کیا بھائی؟ ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے. اللہ نے وہاں حکم دے دیا کہ کھارا پانی تو ادھر، میٹھا پانی ادھر، دونوں ملنا نہیں. وہ اللہ کے حکم کے اوپر اب قیامت تک قائم رہیں گے. وہ یہ ہے اصل اللہ کا حکم، قانون، نظام. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے اس کے فرمایا الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے کیا اللہ کے ساتھ بھی یہ کر رہا سو؟ جا کے وہاں پوچھ رہے ہیں اللہ. جیسے انسان جا رہے ہیں مشکل میں، مصیبت میں، وہاں جا رہے ہیں، کوئی مندر جا رہا ہے، کوئی درگاہ کو جا رہا ہے، کوئی چرچ کو جا رہا، وہاں جا کے گاڈ واڈ بول رہا، وہاں جا کے وہاں کر رہا، دیوڑو بول رہا، یہاں جا کے حضرت بول رہا. ہے کیا ہے؟ انہوں فرمایا ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوں گا سمندر میں کیا ہے. تو اللہ بتا رہا ہے یہ خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی قدرت ہم نے کیسے کیسے انتظام کیا ہے تمہارے لیے. فرمایا اور اس کے بعد فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے علم نالج نہیں رکھتی. نالج تو آج معلوم ہو رہا نا یہ ساری چیزیں. کل تک لوگوں کو معلوم تھا، کل تک لوگ زمین ٹھہری ہوئی بولتے تھے. کیا بھائی؟ زمین کھڑی ہوئی اپنی جگہ پہ، یہ کوئی شو بھی نہیں معلوم تھا کہ زمین، قرآن بولا اس کو 1400 سال پہلے، زمین گھوم رہی ہے.
اسی طرح دریاؤں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ میٹھا اور کھارے پانی کے بعد قرآن بتایا، یعنی بہت ساری ایسی قدرت کی نشانیاں ہیں جو قرآن بتا رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہوں گے، قیامت تک کے لیے آئیں گے، لوگ تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، لوگ ڈسکوری کرتے رہیں گے، کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آئیں گے، اس وقت تک ہم تو نہیں رہیں گے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت ساری سہولتیں ہو جائیں گے اس وقت۔ قرآن نے جتنی باتیں رکھی ہیں سائنس کے، وہ ساری باتیں جو ہے نا اب ڈسکور تو نہیں ہو رہی، لیکن بہت ساری ہو چکی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ قیامت تک کا آنے والا آخری انسان بھی اس کے اوپر تحقیق کرے گا اور اللہ کی کتاب کی تصدیق کرے گا۔ تو یہاں جو باتیں بتا دی گئی ہے نا، وہ رزقا لکم فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے رزق ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی اور خدا مت بناؤ تم۔ اور یہاں پوچھا بھی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یہ بتاؤ جب مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، بہت بیماری میں ہے، کس کو پکارتے اس وقت؟ تم سب بھول جاتے مورے اللہ تعالیٰ، وہی اللہ کو پکارتے۔ دیکھیں لفظ اللہ مت بولو آپ، یہ عربی لفظ ہے، کوئی گاڈ کو پکارا ہے، غیبی طاقت ہے، اس کو پکار رہا انہیں، اس کو کوئی اپنے زبان میں کوئی ایشور بول رہا، کوئی گاڈ بول رہا، کوئی خدا بول رہا، کوئی اللہ بول رہا، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن پکار رہا کہ جو زمین پہ جتنے بنایا تھا وہ سب کو بھول جا رہا انہیں، بولے یہ کچھ بھی کام نہیں آ رہے، اب ڈائریکٹ وہ جو دیکھا ہی نہیں انہیں کبھی ہے اس کو پکار رہا انہیں اب مصیبت میں، اے اللہ، اے گاڈ، اے ایشور، جو بھی ہے بہرحال اس کو پکارا غیب میں اللہ، وہ کون ہے؟ اس کے بعد اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، پھر اس کو مصیبت سے نکالتا ہے اور پھر صحیح سلامت کر دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے اللہ کے ساتھ بھی؟ یہ بات اللہ فرماتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اصل پیغام ہے توحید کا، یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے سوائے کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خالق ہے، اور وہی تمام طاقتوں کا مالک ہے، اسی کے اختیار میں ہر چیز ہے، فرمایا یہ اللہ ہے، فرمایا ہم مجبور ہیں ہر چیز بھی۔ انسان جو ہے اللہ پیدا کیا ہے تو ایسا نہیں کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں دیا، ایسا سمجھیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے نہیں ہے، ایسا کچھ محدود لمیٹڈ آپ کو جناب علی اختیار دیا گیا ہے، اور وہ اختیار کیا ہے آپ کا؟ ارادہ اور عمل۔ اچھا ارادہ کر سکتے ہیں، برا کر سکتے ہیں، آپ اچھا عمل کر سکتے ہیں، برا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی اختیار نہیں ہے آپ کو۔ ایک اختیار ہے کہ انسان ہے، ابھی کبھی دیکھتے ہوں گے اختیار، ہم لوگ بولتے ہیں ہم کیا نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ میں نیوز سن رہا تھا، اس میں ایک جناب علی نیوز بولتے بولتے اس کو ٹھسکا یا کھانسی آ گئی، اب بہت بڑی بیٹھے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، لاکھوں لوگ، اب اس کے بعد سوری بولی انہیں، کیوں بولی بھائی؟ کھانسی کہیں کو، ساری بولی کہیں کو، آخر یعنی اس کھانسی کو روکنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا تو بھائی ٹھیک ہے، کھانسی کو روک کے میں بعد میں کھانسوں گی بول کے بول لے سکتی تھی انہیں، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے، کھانسی کو روکنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی چھینک آ رہی ہے، روک کے بتائیے آپ مجھے، آپ 4 آدمی میں 8 آدمی میں 10 آدمی بیٹھے میں، بڑے بڑے معتبر لوگ ہیں منسٹروں میں، چھینک آ گئی تو ان کا احترام کرتے ہوئے آپ جناب اٹھ کے چلے جا کے چھینک کے آتے، آپ روک نہیں سکتے، آپ پیشاب ہے، 2 نمبر ہے، یہ ساری چیز اللہ جو دیا ہے نا، آپ روک نہیں سکتے، کچھ دیر کے لیے روکیں گے، اس کے بعد جانا ہی جانا ہے آپ کو۔ تو انسان بے بس ہے میرے بھائی، ہم سمجھ رہے ہیں سب کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بے بس ہے۔ آپ سے یہ پکاؤں گا، وہ پکاؤں گا، وہ کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا، سب پکا لیں گے، آپ دفتر پہ آنے کے بعد اتنا ہی کھاتے جتنا آپ کا میدا ہے، اس باقی سب چھوڑ کے اڑ جاتے ہیں، ہرس آپ کی ختم ہو جاتی، وہیں برخاست، کچھ نہیں ہے انسان، غلط فہمی کا شکار ہے انسان۔ اللہ فرماتا تم بہت مجبور ہے، سب سے کمزور مخلوق ہے تم۔ دوسرے جانور تو بھی اشتہا کر رہے تھے، جناب علی ریگستان کا اونٹ ہے، پانی پیتا تو اس کے بعد میں اشتہا کر لیتا انہیں بھی 5-6 دن کا، تم نہیں کر سکتے، پھر کیا بھائی؟ اے اللہ بتا دوسرے مخلوقات کو، لیکن تم تو سب سے کمزور مخلوق ہے تم۔ لیکن انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ جہاں خلیفہ بنایا ہے زمین کا، اس کو کچھ اختیارات دیا ہے، تو اچھے کام کرنے کے، نئی نئی تحقیق کرنے کے، ایجادات کرنے کی اس کو صلاحیت دی اللہ تبارک و تعالیٰ، جو دوسری مخلوق کو نہیں دی نا۔ اب بتائیے زمین پہ جتنے مخلوقات ہیں انہوں نے اپنے لیے کوئی چیز کو ایجاد کیا ہے نا؟ مخلوقات اپنے بہت ہے نا بھائی، کریشن، کوئی مخلوق اپنے لیے کسی چیز کو ایجاد کی بنائی کیا اپنے لیے؟ جیسے ہم سواری کے لیے بنا لیے،
سائیکل بنا لیے، سائیکل موٹر بنا لیے، اس کے بعد کار بنا لیے، کوئی مخلوق بنائی اپنے لیے، وہی جب پیدا ہوئے جب سے پیدل ہے تب تک پیدل ہی چلنے، ہاں نہیں ہے نا؟ پیدا ہوئے جب سے مخلوق ننگی ہے، مرے تک ننگی چلیں گی انہیں، ان کے لیے کوئی لباس بنا انہیں آج تک نہیں بنائے، مرے بھی تو ننگے، ہم پیدا ہوئے ننگے لے کے اب لباس بن گیا اپنا، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا، انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص خاص مہربانیاں انعامات ہیں، اسی لیے بولے میری بندگی کرو تم، بہت اللہ مہربان ہے ہمارے اوپر، بہت مہربان ہے انسانوں کے اوپر، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری خاص مخلوق ہے، بندگی کرو میری۔ دوسری مخلوقات کو دیکھو تم، کھانے کی ایک سے ایک اعلی چیز ہم کھائے، مخلوق کو دوسری کھانے کی کوئی چیز ہے ایسے مزے کے ہاں کھانے بنا کے کھاتے، کوئی تو بھی آج تک کیسے کیسے کھانے بن رہے ہمارے، ایک دن پوچھو مت آپ، کتنے ڈشز 100 ڈشز آ رہے بن کے، وہ بیچارے جو کھائے تھے آج تک وہی پتے چاپ رہے، وہی کچا گوشت کھانے والا، جو کچھ ہے نہیں ہے۔ اللہ خود بول رہے ہیں فضیلت دی ہم نے تم کو دوسرے مخلوقات کے اوپر، انسان ہے تم، اسی لیے فرمایا کہ لعلکم تشکرون، لہذا تم جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ دیکھو دوسری مخلوق کو کر رہا، دوسری مخلوق، اچھا شیر جنگل کا بادشاہ ہے نا، مانتے ہیں نا اپن طاقتور، چھوٹی موٹی مخلوقات ہے نا کمزور، ہرن ہے جو کچھ بھی جو بھی ہوتے ہیں، بندرہ لنگورا فلاں جو چھوٹی مخلوق شیر کے آگے بے بس ہے، کیا کبھی انہوں نے شیر کی عبادت کی؟ سب مل کے بھئی ہمارا بہت بڑا ہے، طاقتور ہے، ذرا اس کو کریں گے اپن، بتاؤ آپ کو یہ ہے کیا نہیں ہے؟ اللہ کا نظام ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر انسان کیوں کر رہا آخر، انسان کی پوجا کیوں کر رہا آخر، اپنے جیسے ہاتھ پیر والوں کی، اپنے جیسے ماں پیٹ سے پیدا ہوئے سے والوں کی۔ اللہ بول رہے ہیں کہ نہیں ہے یہ، ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے رازق ہیں، فرمایا لہٰذا ہمارے ساتھ کسی اور کو مت جوڑو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، میرے ساتھ کسی کو میرا مد مقابل مت کھڑا کرو، تم مت جوڑو، میرے مقابلے میں مت لاؤ کسی کو، تم کو معلوم ہے اچھی طریقے سے سب میرے پیدا کردہ ہے، سب میری مخلوقات ہے، تو میری عبادت کے لیے تم ان کو میرے ساتھ کیسے ملا سکتے ہو؟ تم یہ شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، پورے انسانوں کو اللہ فرمایا کہ تم سب میرے فقیر ہیں، میرے بھکاری ہیں، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی وہ ہے جو سب غنی ہے اور ہر طرف سے بے نیاز ہے۔ یہ بات اس رکوع میں بتا دی گئی، ایک آیت 2 آیتوں کے اندر، اور دلائل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں الہ ہوں کی دلیل کیا ہے؟ یہ تم کو میں پیدا کروں، اس کائنات کو پیدا کروں، کوئی ہے تو بتاؤ کوئی چیز کو پیدا کیا؟ ارونی ماذا خلق من الارض، اللہ فرمان جو لوگ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کے نظر و نیاز کر رہے ہیں، دوسروں کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جا کے اللہ پوچھ رہا ہے کیا چیز پیدا کرے، ذرا میرے کو بتاؤ، ذرا کیا بنایا انہوں نے، کس چیز کو بنایا؟ کسی چیز کو نہیں بنایا بھائی، بلکہ ہوا کیا، ان کو خود بنا کے کھڑا کر کے ان کی عبادت کر رہے ہیں ہم، بنائے کچھ بھی نہیں، بلکہ ان کو خود انسان بنایا۔ ایک چیز کو میں بنا رہا ہوں بھائی، بنا کے اس کے بعد اس کو کچھ بھی اچھا لگا، ہاتھ پیر منہ لگا کے بٹوٹ لگا کے اس کے بعد یہ اٹھا، میں خود بنا کے میں خود اس کے جناب پرارتھنا کر رہا ہوں۔ عقل کی کامن سینس میں آتی بات نہیں آتی نا، تو جو کامن سینس کے خلاف بات ہے وہ اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ تو بات ان لوگوں کی، ہم لوگوں کی کیا ہے، ہم لوگوں کی کیا ہے، بڑے حضرت تھے، بڑے مرشد تھے، بہت تھے، اس کے بعد جناب علی ان کچھ خبر کھود کے گاٹ کے آ گئے، پھر اس کے بعد جا کے وہاں جھک رہے ہیں حضرت، وہ بھی وہی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھودے نا خبر، گڑا اپنے ہاتھوں سے کھودے، مٹی اپن ڈالے نہیں، پھر اچھا ان کی نماز جنازہ پڑھے اپن، پڑھے نہیں پڑھے، نماز جنازہ رکوع کرے تو کبھی دیکھے نماز جنازہ ہوتی ہے، کبھی رکوع ہے اس میں، سجدہ ہے اس میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ خبر میں دفن ہونے والے کے لیے رکوع نہ سجدہ ہے، ابھی انہیں اوپر ہی سے تو نہیں ہے، لیکن ہم اندر ڈال کے سجدہ کر رہے ہیں اس کو، یہ عقل کے کامن سینس کے خلاف ہے یہ بات، سمجھے آپ؟ اچھا اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے بعد، وہ خبر کے اندر ہے وہ سنتا، ارے بھائی کیسا سنتے ہیں، گہری نیند لگے تو نہیں سوگے مرشد، عنوان سن رہے ہیں۔ دوسری بات اور کیا، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، حضرت قبلہ ہے، بڑے مرشد ہے، بتا رہا ہوں ہمارے عقائد جو ہے نا، لوگ جا رہے ہیں جہاں مرشد ہے، اب ان کو بیچاروں کو اردو چاہتی دوسری نہیں آتی، اب دنیا کے کوئی آ گیا ان کا مرید اگر ہندو کا ہے یا دوسرا بولنے والا ہے تو اس کو کوئی رہے تو ٹرانسلیٹ اگر کیا بول رہا ہے بھائی ذرا سمجھا میرے کو، بولتے ہو
تو اب انہوں ٹرانسلیشن کر کے بتانا ہے حضرت یہ بول رہا ہے انہیں. اچھا اچھا. اب دفن کرنے کے بعد انہوں اس کے دل کی بات بھی سن رہے ہیں اور اندر جانے کے بعد پورے لینگویج آ گئے. قبر پہ جانے کے بعد وہ اردو بھی سن رہے ہیں, عربی بھی سن رہے ہیں, انگریزی بھی سن رہے ہیں, تیلگو بھی سن رہے ہیں, ملیالم بھی سن رہے ہیں, ہر زبان والا آ کے بول رہا, سب کی سن رہے ہیں اور وہ بھی اندر دل کی سن رہے ہیں. اور زندہ رہے تک جبر بغیر بولے کہ نہیں سننے تھے, اب تو دل میں کی سن رہے انہوں. کامن سینس کے خلاف اللہ قرآن کہتا ہے. یہ سب گمراہی کی بات ہے. یہی بات یہاں پہ آپ کو دعوت دی گئی, بتا دی گئی ہے آپ کو. اللہ کی بات ہے, اللہ کے نبی کی بات ہے, پیغمبروں کی بات ہے, قرآن کا میسج ہے یہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بتانے کے لیے ہم کو آئے. قرآن میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے کہ جاؤ بتاؤ. اللہ کو چھوڑ کے لوگ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں, دوسروں کو بڑا مان رہے ہیں. اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے سجدے ہو رہے ہیں. اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے جناب عالی منتیں مانگ رہے ہیں. جاؤ انہیں سمجھاؤ, میں دینے والا ہوں, میں پیدا کیا ہوں, میں رزاق ہوں, میں ماں کی پیٹ میں 9 مہینے رکھ کے ان کو پالا, ماں کی پیٹ سے باہر نکال کے میں نے 2 سال تک دودھ پلایا. یہ اللہ بول رہے ہیں کہ جاؤ سمجھاؤ ان کو. قرآن میں یہ باتیں بتا دی گئی ہیں. اس کے باوجود بھی انسان کی عقل نہیں رکھنے کے بعد یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی, پھر وہی کر رہا انہیں. تو انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے, قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے, قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے, قرآن کو دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ قرآن میں یہ باتیں بتا دی گئی ہیں. اور اسی لیے یہاں پہ آپ کو قرآن مجید کا جو درس چل رہا ہے, اس کو لیسن, یہ جو ہے یہ باتیں اس کے آپ کے آئیں گے قرآن میں, کیونکہ اللہ کا کلام ہے یہ. اور جو باتیں قرآن میں آتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو باتیں قرآن میں ہیں وہ حق ہے, یقینی ہے, اس میں غلط کچھ نہیں ہے. اور جو بات قرآن کے خلاف رہیں گی, چاہے کہنے والا کوئی بھی رہ دو, وہ بات غلط ہے, وہ بات اس کی جھوٹی ہے, اس کی بات باطل ہے. چاہے کوئی سی بھی کتاب لا کے ہمارے سامنے رکھ دے انہیں, کیونکہ یہ کتاب سے بڑی تو نہیں ہو سکتی انہیں. کیا بھائی, یہ کتاب سے بڑی تو نہیں ہو سکتی انہیں. ساری کتابوں کے فیصلے یہ کتاب کریں گی, دوسرے اس کتاب کے فیصلے نہیں کریں گے قرآن کے. قرآن ساری کتابوں کے فیصلے کریں گی. حالانکہ خود اللہ کی کتابیں تورات اور انجیل بھی ہے, ان کتابوں کے فیصلے بھی اب وہ کتابیں نہیں کریں گی, قرآن کریں گے. اب کیونکہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں, وہ غیر اتھینٹک ہے. وہ اللہ بولا غیر اتھینٹک ہو گئے, اس کے اندر مکس اپ ہوگا. انسان کا اللہ کا کلام مل گیا, اس میں نہیں ملا, نہیں ملیں گا قیامت تک. اب یہ فیصلے دیں گے, اب اس کے فیصلے صحیح رہیں گے. ہم جو کچھ بھی ہیں بگڑے ہوئے ہیں, غلط ہیں, بڑوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, علم نہیں تھا, نالج نہیں تھی, ہم کریں. جیسے آج دنیا کے متعلق نالج نہیں تھی, آج الحمدللہ اسی طرح دین کے متعلق بھی لوگوں کو نالج نہیں تھی پہلے. الحمدللہ علم نالج عام ہو رہی ہے. اب بات سامنے آ رہی ہے, قرآن مجید کے ٹرانسلیشن آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اب اس کو ہم کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. اب یہ نہیں بولنا ہے کہ نہیں ہمارے بابا دادا ہمارے بڑے ایسی کرتے تھے, ہم بھی کریں گے. نہیں, بڑے حجام تھے تو بیٹا ڈاکٹر بنتا ہوں بول رہا. ہاں, اگر جا کے بولے بھائی جناب علی تمہارے کیا بولنا ہے کہ کفالت, ارے بھائی آپ ڈاکٹر بول, انجینئر ہو, کسی کو ہم کفالت گورنمنٹ دے رہی, بولے تو نہیں میں تو حجام ہوں, حجام کا ہی بیٹھوں. کو بولا آج تک نہیں بولا نا, تو پھر یہاں کہیں کو بولتے ہیں آپ, نہیں بولنا. ترقی, سمجھ, علم کے ذریعے سے آپ کو نالج, آپ کو امپرومنٹ ہوتی ہے. جس طرح قرآن کا علم ہے اسی طرح سائنسی علوم بھی ہے. یہ دونوں علوم اللہ کے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے آپ. یہ بات غلط ہے کہ آپ سمجھیں گے کہیں گے قرآن کا علم ہی اللہ کا. نہیں, وہ علوم جو اس کائنات میں ہے, جو کائنات کو اللہ بنایا ہے نا, اس کو جانچنا, اس میں صحیح طرح رزلٹ پہنچ کسی نتیجے پہ اپنا, یہ بھی اللہ کا سکھایا ہوا علم ہے. اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے کیا بولے, علم آدم الاسماء کلھا, میں آدم کو بنایا ہوں اور سارے چیزوں کے نام آدم کے اندر رکھ دیوں میں. اب آدم کی اولاد کو منتقل ہوں گے وہ علوم آدم کی اولاد کو. آپ دیکھیں گے ایک ڈاکٹر کے پاس اکثر بیماری پہچاننے کا نام, آپ بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے تو کیا پوچھتا, آپ کے بڑوں میں سے کسی کو بیماری تھی کیا پوچھتے, انہیں بڑوں سے آ رہی نہیں. یہی معاملہ جتنے علوم کا ہے نا, اب یہ سائنٹیفک علوم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کی میموری میں یہ بات رکھ دی تھی, اب وہ آدم کی اولاد میں منتقل ہو رہے ہیں. اب پورے ہم سمجھ رہے ہیں, ہم نہیں بھائی, اللہ رکھ دیا وہاں پہ, علم آدم الاسماء کلھا, سارے علوم. اب اس کے نتیجے نکل رہی ہے, قیامت تک آتے رہیں گے, کیونکہ ارتقاء ہے کائنات میں. ہر چیز کیا ہوتا, بچہ آپ جیسا نطفہ تھے پہلے, اس کے بعد آپ 8 دن میں کیا ہوا, 10 دن میں کیا ہوا, بچہ کیسے, اسی طرح علم کا معاملہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے.
اب وہ علوم وہاں تھے، ابھی بچے کی شکل تھی اس زمانے میں علوم کی، اب ظاہر ہے کہ بچہ باہر ہوگا، جوانی، طاقت، پوری عقل آ گئی، اب وہ علوم آ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علوم سکھا دیے تھے، جنین اس کے ہوتا ہے، بیماریاں جیسے ہوتی ہیں، اچھائیں جیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بیٹا ہے تو باپ کی صورت سے تو نہیں ملتا، لیکن اس کی شباہت ضرور اس کے اندر رہتی ہے، صورت نہیں ہوتی لیکن شباہت کہیں نہ کہیں اس کی مسکراہٹ میں ملے گی آپ کو، اس کے ناک میں ملے گی، اس کان میں ملے گی، کچھ گوٹوں میں ملے گی، کہیں نہ کہیں اس کے ماں اور باپ کی شباہت ضرور ملے گی۔ یہ کب سے چلتے آ رہا؟ جب سے آدم بنے، جب سے چلتے آ رہا ہے پوری شباہت کا ملنا پورا۔ یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہر نقص و عیب سے بالکل پاک ہے میرا رب، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ اور اس کے بعد اب آگے چل کے اب آ رہی ہے بات پھر رسالت کی بات، آئندہ نشست میں اس کو رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جو کچھ ہم سنے ہیں اس کو سمجھنے میں، اس پہ عمل کرنے اور بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔